سورہ قریش تعارف. سورہ قریش مکیہ ہے، اس میں ایک رکوع ہے، 4 آیات ہیں، اور سورہ قریش کے اندر 17 کلمے ہیں، 73 حروف ہیں. اور خصوصیات سورہ قریش کی خصوصیات یہ ہیں کہ محتاج اگر 70 مرتبہ روز پڑھے تو غنی ہو جائے 313 دن تک. غریب آدمی سیٹھ بننا چاہتا ہے، پیسے والا بننا چاہتا ہے، بنے. اللہ کا قرآن اسے کہتا ہے آ جا قرآن پڑھ تو سیٹھ بن جائے گا. طریقہ کیا ہے؟ 313 دن تک روزانہ 70 بار یہ سورت پڑھ، بس پھر دیکھ انشاءاللہ العزیز یہی تیرے دن ہوں گے، یہی تیرا مقدر ہوگا، اور اس کے اندر کتنی بڑی بہاریں لگ جائیں گی. شادی کا کھانا تقسیم کرنے سے پہلے یا کسی تقریب کا کھانا جس میں مہمان ضرورت سے زیادہ آ گئے ہوں تو کھانا جو ہے نا کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے، تو کھانا تقسیم کرنے سے پہلے 101 بار سورہ لیلاف قریش پڑھ کر دیگ پر دم کر دے اور اس کو ڈھک کر اس میں تقسیم کرے. کھانا کبھی ختم نہیں ہوگا اور کھانے میں برکت ہوتی رہے گی. سورہ قریش تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورہ قریش ترجمہ کنز الایمان. اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، یعنی رغبت دلائی، تو انہیں چاہیے کہ گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا. سورہ قریش تفسیر. دراصل قریش والے جو لوگ تھے یہ ان کے جانوروں کے گلے میں ایک علامت ہوتی تھی جو تمام عرب میں پتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ یہ کے محلے میں رہنے والے لوگ ہیں. تو پھر ڈاکو بھی دور سے دیکھتے تھے تو ڈاکو کسی کو بھی لوٹ لیں لیکن قریشیوں کو نہیں لوٹتے تھے. تو کہا لإیلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف، تمہارا گرمیوں سردیوں میں جو امن کے ساتھ قافلے سو لوگوں کے لٹ کے آ جاتے ہیں اور تمہارا قافلہ کبھی لٹا نہیں ہے. کس وجہ سے؟ اس گھر کی برکت سے، کعبے کی برکت سے. تمہیں ڈاکو بھی کچھ نہیں کہتے، تم اس محلے میں رہنے والے ہو، اتنا بڑا امن والا گھر ہے. افسوس صد افسوس کہ تم نے اس میں 360 بت رکھے. تمہارے بتوں کی وجہ سے تو تمہیں کوئی بھی نہیں لوٹنے سے چھوڑتا تھا، بتوں کی وجہ سے تو تمہیں کوئی نہیں چھوڑ رہا تھا، تمہیں سب کو چھوڑ رہے تھے اللہ کے گھر کی وجہ سے. تو اسی اللہ کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے تھی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اسی رب کی بندگی بولتے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے کسی کو. اور ظالموں تم نے اسی کے ساتھ شریک ٹھہرایا، 360 بت اس میں ڈال دیے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تمہیں امن دیا. اطعمهم من جوع، تمہیں کھانا دیا. اور سوچو تو صحیح مکے میں پیدا کیا ہوتا ہے جی؟ نہ کوئی سبزی، نہ کوئی ساگ، نہ کوئی دھنیا، نہ پالک، نہ میتھی، نہ آلو، نہ پیاز، نہ ٹماٹر، نہ لہسن. کون سی چیز ہے جو مکے میں پیدا ہوتی ہو؟ کوئی نہیں. لیکن ہر تازی پھل، ساری سب تازی سبزی وہ کسی اور جگہ نہیں ملے گی، مکے میں تازی ملے گی صبح. کون ہے جو تازہ سبزیاں، تازے پھل تمہارے پاس پہنچاتا ہے؟ آج کے بات نہیں ہے، 3000-4000 سال سے کہ پوری دنیا کی تازہ سبزیاں اگلے دن جو ہے نا مکے کی مارکیٹ میں ملتی تھیں. تو کہا تمہارے علاقے میں پیدا بھی کچھ نہیں ہوتا، اور جو کسی علاقے میں پیدا ہوتا ہے وہ تر و تازہ سامان تمہارے پاس پہنچ آتا ہے. یہ تمہارے رب کا کرم ہے. تمہارے بتوں کی تو کوئی اوقات نہیں. اٹھا کے توڑو ان بتوں کو اور میرے گھر کے اندر میرے محمد کے نعرے کو بلند کر دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں اس سورہ لیلاف قریش کے تحت دنیا بھر کے غیر مسلموں سے یہ کہوں گا کہ اے غیر مسلموں، اے کلمہ نہ پڑھنے والوں، عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں اور دنیا بھر کے جتنے بھی کافر عورتیں اور کافر مرد ہیں، ان کو قرآن مجید کے اس پیغام کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے پاس جو عیش و عشرت کا سامان ہے یہ تمہاری اپنی کمائی نہیں ہے، تمہارے رب کی عطا ہے، تمہارے کسی بت کی دین نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے. اور اللہ کی عطا پر شکر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ناشکری سے یہ زندگی گزارو گے تو تمہاری موت کے بعد تمہیں بہت بڑا عذاب ہوگا. ہمارا کام تھا ہم آپ کو سمجھائیں. اس لیے دنیا بھر کے کافروں سے میں کہوں گا، میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں اور آپ سب بھی مل کر باواز بلند کلمہ پڑھ لو، لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ.